نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اور دوستو، نظر بد کا لگ جانا ایک حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا العین حق، اور یہ اس قدر خطرناک ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نظر بد انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے۔ یعنی اونٹ جو اعصابی اعتبار سے بڑا مضبوط جانور ہے کہ صحرا میں چلتا رہتا ہے، اس کو پانی اگرچہ نہ ملے اور وہ کانٹے کھا کے بھی گزارا کر لیتا ہے، تو ایسے مضبوط اعصاب رکھنے والے جانور کو بھی نظر بد ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے۔ تو اس لیے اس کا فوراً علاج کرنا چاہیے، اور نظر بد کا جو علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے۔ جبریل امین اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کی یا رسول اللہ ارافی وجہک الغم، آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دو پھول حسن و حسین بیمار ہیں اور ان کو نظر لگ چکی ہے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ان کو دم کریں، اور پھر اللہ کے نبی کو انہوں نے آ کر دم بتایا، اعیذک بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا بتائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ان کے اوپر پڑھ کر دم کیا تو وہ فوراً ٹھیک ہو گئے اور اٹھ کر کھیلنے لگے۔ تو نظر بد کا علاج فوراً کرنا چاہیے، اور نظر بد کی جو علامات ہیں وہ مختلف ہیں۔ جیسے مثلا بچہ جو ہے وہ بغیر کسی تکلیف کے وہ رو رہا ہے، بچے کو کھانا کھلایا ہے، اس کو دودھ پلایا ہے، کوئی وجہ نہیں، بغیر وجہ کے بچہ روئے جا رہا ہے، ایسے اس کے اندر چڑچڑا پن آ چکا ہے، یا کسی کو غصہ زیادہ آتا ہے بغیر کسی وجہ کے، تو یہ نظر بد کی علامات ہیں۔ اور یا بچہ کمزور ہو جاتا ہے تو یہ بھی نظر بد کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، ان کے گھر میں تشریف لے گئے تو دیکھا بچے بڑے کمزور سے ہیں، تو فرمایا کیا میرے بھائی کے گھر میں فاقہ ہے، یہ بچے سارے کمزور ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ان بچوں کو نظر بد جلدی لگ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر ان کے اوپر دم کیا کرو۔ تو انہوں نے ایک دم بتایا حضرت اسماء نے رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ یا رسول اللہ کیا ہم ان کلمات کے ذریعے سے ان کو دم کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات سنے اور اس کے بعد فرمایا کہ ہاں تم ان کے ذریعے سے ان کو دم کر سکتے ہو۔ تو نظر بد کا جو علاج ایک تو یہ دم ہے، اور دوسرا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد کے حوالے سے بہت خطرناک چیز ہے یہ، فرمایا کہ کوئی چیز جو تقدیر پہ غالب ہو سکتی، اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب ہو سکتی، سبقت حاصل کر سکتی، تو وہ نظر بد ہے۔ تو اس لیے اس سے بالکل جو ہے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ خاص طور پہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آخری دو کل، جن کو معوذتین کہتے ہیں، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جب یہ دو صورتیں عطا فرما دی گئیں تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نظر بد کا علاج معوذتین کے ذریعے سے کیا کرتے تھے، اس کے ذریعے سے دم کیا کرتے تھے۔ تو حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے بچوں کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ نظر بد کسی بڑے کو بھی لگ سکتی ہے اور چھوٹے کو بھی لگ سکتی ہے، اور صبح و شام اپنے اوپر دم کرنا چاہیے۔ اور اس سے ہمیں ایک اور چیز جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹوں کو، جن کے 12 بیٹے تھے، ایک تو حضرت یوسف تھے جو مصر میں بادشاہ بن چکے تھے، اور باقی 11 بیٹے جب مصر کی طرف انہوں نے ان کو بھیجا تو ان کو نصیحت فرمائی کہ بیٹا کسی ایک دروازے سے مصر میں داخل نہ ہونا، کیونکہ ماشاءاللہ ان کے قد کاٹھ بڑے خوبصورت بیٹے تھے، تو فرمایا مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ اور اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس میں بھی نظر بد کا خطرہ تھا۔ ان کا کہ نظر لگ جائے گی کہ جب وہ لوگ دیکھیں گے اچانک سے ان کو کہ ماشاءاللہ اتنے خوبصورت لوگ کون آ رہے ہیں، اور ان کو پتہ چلے گا کہ بھئی ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، تو اس سے نظر لگ سکتی ہے۔ اور نظر بد ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی نظر بد کا حملہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہودیوں نے بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی تو اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کیا کہ جو لوگوں کو نظر لگا سکتے تھے کہ آئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے ان کو نظر لگائیں، کہ نظر کے ذریعے سے انسان، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ انسان تو قبر تک پہنچ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے،
اور انسان کو ایسے پتہ ہی نہیں چلتا، ایسے بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، اور اس لیے وہ آئے لیکن ناکام رہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ نظر بد حق ہے، اور اس کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ جب اللہ کی ذات نے اپنے بندے کو نعمت کوئی دی تو اپنی نعمت کو فوراً اس کو ظاہر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے مثلا کسی بندے کو اللہ کی ذات نے بہت سارا پیسہ دے دیا ہے، اور وہ بیچارہ سائیکل پہ پھر رہا تھا، اچانک سے گاڑیوں میں گھومنا شروع کر دے، یا چھوٹے سے جھونپڑے میں رہ رہا تھا، اچانک سے بہت بڑا محل کھڑا کر دے، تو اس سے نظر جو ہے وہ لگنے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنی کسی بندے کو نعمت دیتے ہیں تو اس نعمت کا اظہار آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے کرنا چاہیے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ اور اگر کسی کو اس قسم کی علامات محسوس ہو رہی ہیں کہ وہ بیچارہ ایسا بیمار ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھئی آپ کو کچھ ہے نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے، تو اس کو اپنا علاج آخری 2 قل جو ہیں صبح اور شام اس کو پڑھنا چاہیے، اپنے اوپر دم کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جب سونے لگتے تھے تو آخری 2 قل پڑھ کر اور دونوں ہاتھوں کے اوپر دم کرتے تھے ایسے کر کے، اور پھر اس کے بعد پورے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں دین کی بات کو سن کر اس کے اوپر